کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے، میں دعوت دیتا ہوں حافظ محمد عثمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں تو ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ فوت ہو گئے، وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں مگر تم نہیں سمجھ سکتے، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے اور معیشت کے نقصان سے آزمائیں گے۔ تو صبر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت دیجئے۔ ایسے صابرین پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک اپنے رب کے ہی بندے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی اپنے رب ہی کی جانب جانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ موسیقار انور علی راجہ کے ساتھ کوئل کشمیر بانو رحمت صاحبہ۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کی طرف سے آپ تمام حضرات، بالخصوص صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، صدر آزاد ریاست جموں کشمیر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس پروقار تقریب کا مقصد یوم یکجہتی کشمیر
اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دنیا میں اجاگر کرنا ہے۔ آج کے دن پاکستانی قوم ملکی اور غیر ملکی سطح پر کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اسی ضمن میں جموں کشمیر مانیمنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا افتتاح اب سے کچھ دیر بعد صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کریں گے۔ دریا اثنا میں مختصراً جموں کشمیر مانیمنٹ کا مقصد، اہمیت اور تعمیر کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ساتھ ہی آپ اسکرین پر اس مانیمنٹ کے خاص مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ مظفر آباد شہر کے محل وقوع کے حوالے سے جموں کشمیر مانیمنٹ کی جگہ مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ سیاحتی لحاظ سے یہ ایک معروف شاہراہ ہے اور اہم سرکاری عمارات کے وسط میں واقع ہے۔ میں یہاں اس بات سے آگاہی دیتا چلوں کہ یہ جگہ پہلے ایک عوامی باغ کے نام سے جانی جاتی تھی، جس کو اثر نو تعمیر کر کے مانیمنٹ کی شکل دی گئی ہے۔ مانیمنٹ کا مقصد جموں کشمیر عوام کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور حق خود ارادیت کی بلا امتیاز تائید اور حمایت کرنا ہے۔ مانیمنٹ کے حصوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ مانیمنٹ مجموعی طور پر 4 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ انڈر پاس پہلا حصہ ہے، جس میں آزادی پاکستان سے قبل کی جدوجہد اور کشمیر کی خوبصورتی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یا آپ اسکرین پر جو ٹنل یا جو انڈر پاس ہے اس کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں، اور اس انڈر پاس کا جو انٹرنس یا مدخل ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے آپ کے۔ یہاں کشمیر کی سیاسی اور جدوجہد آزادی کی نامور شخصیات کا تعارف کتبوں پر آویزاں ہیں۔ شہیدوں کے خون سے رنگی اس داستان میں سپاہی حسین بی بی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ قداور سیاسی شخصیات میں غازی ملت اور بانی کشمیر سردار محمد ابراہیم خان سر فہرست ہیں، جنہوں نے جد جہد آزادی کو سیاسی تشخص دیا۔ یادگار کا دوسرا حصہ The Walls of Sacrifices یعنی دیوار قربانیاں کہلاتا ہے، جس میں چاروں صوبوں بشمول آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے 1947 سے لے کر آج تک کے تمام شہداء کے نام درج ہیں۔ اس حصے میں بلاسٹڈ وال نصب ہے، جو کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری بھائیوں کی قربانیوں کی جاویداں عکاس ہے۔ گولڈن بک بھی اسی حصے سے منسلک ہے، جس میں ان شہداء کے نام درج ہیں جنہوں نے ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں شہادت حاصل کی۔ اسی حصے کے وسط سے آخری حصے تک ایک لال لائن اور 2 سفید لائن بنائی گئی ہیں۔ لال لائن جد جہد آزادی کی راہ میں پیش کی گئی قربانیوں کی ترجمان ہے، اور سفید لائنیں جد جہد آزادی کی سیاسی اور سماجی حمایت کی عکاس ہیں۔ یادگار کا تیسرا حصہ 4 مختلف فریمز پر مشتمل ہے، جسے The Frames of Obligation کا نام دیا گیا ہے۔ ان 4 فریمز کو سٹیک ہولڈرز کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے، جن میں سبز فریم پاکستان سے متعلق ہے، سرخ فریم جموں کشمیر سے متعلق ہے، سفید فریم امت مسلمہ کے کردار کو اجاگر کرتا ہے، اور نیلا فریم عالمی برادری کو اجاگر کرتا ہے، جن سے جموں کشمیر کی عوام اپنے حق خود ارادیت کی امید کرتے ہیں۔ ان فریمز پر قائد اعظم، کشمیری لیڈرز، مسلم امہ کے لیڈرز اور اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق اہم اقوال درج ہیں۔ یادگار کے چوتھے اور آخری حصے کو The Final Destination یعنی کہ آخری منزل کا نام دیا گیا ہے، جو پچھلے تمام حصوں سے منسلک جدوجہد آزادی کا نقطہ عروج اور آخری منزل کا ترجمان ہے۔ اس حصے میں پاکستان کا نقشہ نصب ہے، جس میں چنار کا پتہ مرکزی اہمیت کے ساتھ آویزاں ہے، جو کشمیر کو پاکستان کے دل کی حیثیت سے اجاگر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کشمیر
اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مانیومنٹ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا جو انہیں ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں سے روشناس کرانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں آج کی تقریب کے میزبان عزت مآب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب، جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، صدر آزاد کشمیر، زمرائے کرام، افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ ایک سعادت بھی ہے اور اعزاز بھی کہ میں آج یادگار شہداء کی تقریب میں شریک ہوں۔ یہ یادگار ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ثبوت ہے۔ یہ محض ایک یادگار نہیں بلکہ شہداء کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے دی ہیں۔ آزادی کے مطالبے کی قیمت کشمیریوں نے اپنا خون دے کر چکائی ہے۔ بہت سے گمنام آزادی کے اصول میں جانیں گنوا بیٹھے، مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ زندہ ہیں، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی، ان کی قربانیوں اور جذبے کو یاد رکھتی ہیں، تاریخ کے ہر واقعے سے اپنی نوجوان نسل کو باخبر رکھتی ہیں۔ کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے چپے چپے پر شہداء کی جانی اور مالی قربانیوں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم یادگاریں منانا شروع کر دیں تو ہر گاؤں اور ہر محلے میں یادگار تعمیر ہو سکتی ہے۔ شہداء کی قربانیوں کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ شجاعت اور مزاحمت کی اس کہانی کا آغاز 150 سال قبل ہوتا ہے۔ 1832 عیسوی میں آزادی کی خاطر مہاراجہ گلاب سنگھ نے سردار شمس خان کا سر تن سے جدا کیا۔ گلاب سنگھ کی آنکھوں کے سامنے سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کی کھالیں کھچوائی گئی تاکہ آزادی کا نام لینے سے بھی خوف کھائیں۔ 1947 میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ 2.5 لاکھ لوگ چند دنوں میں قتل کر دیے گئے۔ جموں میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی۔ ہماری حکومت سیالکوٹ میں انشاءاللہ اس کی یادگار تعمیر کر رہی ہے۔ 90 کی دہائی میں تحریک
کہ آزادی کشمیر شروع ہوئی، نوجوان اس کا ہراول دستہ تھے، انہوں نے حریت پسندی کی نئی تاریخ رقم کی۔ سید علی گیلانی نے کہا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اس نعرے نے کشمیریوں کو نیا جذبہ دیا۔ بھارت نے کشمیریوں کے مطالبہ پر کان دھرنے کے بجائے فوجی طاقت سے آزادی کے مطالبے کا جواب دیا۔ اب تک 1,00,000 لوگ شہید ہوئے، ہزاروں افراد کو گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا، ان کی مائیں ان کی تصویریں لیے اب بھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ ان کی جدائی کا درد آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر تو گزشتہ 30 برسوں سے جنگ کبھی رکی نہیں۔ ایل او سی پر بسنے والا ہر شہری غازی ہے۔ ایل او سی والے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایل او سی پر کوئی گھر ایسا نہیں جو گولیوں سے چھلنی نہ ہوا ہو۔ ہر ایک کلومیٹر کے بعد فوجی جوانوں اور سویلین کی جائے شہادت کے چبوتروں پر پتھر نصب ہیں۔ ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ایسے میوزیم بنائیں گے جہاں ان تمام واقعات کو جمع کیا جائے گا، جن کا تعلق کشمیر کی تحریک آزادی سے ہے۔ ان تمام ہیروز کی کہانیاں لکھی جائیں گی جنہوں نے اپنے کل ہمارے آج کی خاطر قربان کیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جدوجہد آزادی کو کسی بھی قیمت پر ٹھنڈا نہیں پڑنے دیں گے۔ بھارت کا ڈٹ کر پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ ریاست جموں و کشمیر کی وحدت اور شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ رشتے کو کسی قیمت پر کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک آزادی کشمیر زندہ باد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ میں دعوت دیتا ہوں عزت مآب صدر آزاد ریاست جموں کشمیر کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صدر آزاد ریاست جموں کشمیر۔
मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब जारी है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। तकरीब में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी शरीक हैं। तकरीब में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी भी शरीक है और इस हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि LOC पर बसने वाला हर शहरी गासी है। LOC पर कोई घर ऐसा नहीं है जो गोलियों से छलनी ना हुआ हो। आज़ाद कश्मीर में ऐसे म्यूज़ियम बनाएं जहां कुर्बानी के वाक़यात को जमा किया जा सके। म्यूज़ियम में उन हीरोज़ की कुर्बानियां लिखी जाएं जिन्होंने अपना कल हमारे आज के लिए कुर्बान किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि भारत का पहले में डटकर मुकाबला किया और आगे भी करेंगे। कश्मीर के पाकिस्तान से रिश्ते को किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस तकरीब से खिताब में ये कहा है। जी हाँ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इससे पहले मुखातिब थे और उन्होंने कहा कि ज़िंदा कौमें अपने शोहदा को भूलती नहीं, उन्हें याद रखती हैं। कश्मीर की तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर हम यादगारें बनाना शुरू कर दें तो हर गाँव में यादगार बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सियालकोट में भी यादगार शोहदा तामीर कर रहे हैं। कश्मीरियों ने आज़ादी के मुतालबे की कीमत अपने खून से चुकाई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि LOC पर बसने वाला हर शहरी गाजी है और इस वक्त उन्होंने दावत दी है सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी को, जो कि अब से कुछ ही लम्हों में खिताब करने वाले हैं। और इस मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब में सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत आला अस्करी और सिविल शख्सियात ने शिरकत की है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाजी, सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी इस तकरीब का हिस्सा है। अरकान आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने भी शिरकत की है और इस वक्त सदर आज़ाद कश्मीर खिताब कर रहे हैं। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, जनाब चेयरमैन कश्मीर कमेटी और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मैं आज़ादी के बेस कैंप में कश्मीरियों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती के लिए तशरीफ़ आवरी पर आप तमाम हज़रात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। और बिलखसूस आज पूरे पाकिस्तान से यकजहती की आवाज़ न सिर्फ आज़ाद कश्मीर बल्कि मकबूजा कश्मीर में गूंज रही है। मैं अहले पाकिस्तान के अलावा इफ़ाज पाकिस्तान का हुकूमत आज़ाद कश्मीर के तावन से आज़ाद जम्मू और कश्मीर मोनूमेंट की तामीर और तकमील के लिए इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। पाकिस्तान आर्मी ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ मिलकर ये जो यादगार जम्मू और कश्मीर तामीर की है, ये एक इंतहाई काबिल तारीफ़ कदम है। ये मोनूमेंट अब इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर का एक अहम पॉइंट होगा। मैं इस कदम पर पाकिस्तान आर्मी, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मकबूजा कश्मीर में पिछले 74 ईयर्स से जुल्म और बर्बरियत जारी है। वहाँ के लोग भारत की 9 लाख फ़ौज से बरसरे बेकार हैं और हम हर साल 5 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 को उन्होंने मकबूजा कश्मीर की जो एक खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया। आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया और उस रोज़ से वो मुख्तलिफ साजिशों में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने वहाँ की डेमोग्राफी को तब्दील करने की कोशिश की, वहाँ के आबादी के तनासब को उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की और वहाँ पर 4.2 मिलियन हिंदुओं को फेक डोमिसाइल्स कश्मीर के दिए और इसके साथ साथ वहाँ डिलिमिटेशंस करके वहाँ पर एक और कठपुतली हुकूमत की राह वार कर रहे हैं। बल्कि वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की डिलिमिटेशन किया जाए कि फ़र्स्ट टाइम किसी हिंदू को वहाँ का वज़ीर आला बनाया जाए। तो न सिर्फ ये बल्कि 5000 वहाँ के जो
ہندو انڈینز ہیں ان کو وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کی زمین لیز کرنے کے لیے انویسٹرز بھی انہوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں اور وہاں پہ بربریت بھی زوروں پر ہے. آئے روز وہاں پر کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پر توجہ دے رہی ہے, وہاں پر میں نے بھی چند دن پہلے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی اور ہم نے ایک متفقہ اور مشترکہ انٹرنیشنل کمیونٹی پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی بھی طے کی ہے. اور اس سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے, علی شاہ گیلانی, اشرف سرائی کو وہاں پر نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ وہاں پر ان کے عزیز و اقارب کو نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں کرنے دی گئی. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم آزاد کشمیر سے بھی کوششیں کریں گے, آج پورا پاکستان بھی اس ایک پوائنٹ پہ سب اکٹھے ہیں. اور میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ ہر صوبے میں, ہر ضلع میں, ہر کونے میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو آج جہاں ہم یکجہتی کشمیر بھی منا رہے ہیں اور آج ہم اس عہد کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جد و جہد جاری و ساری رہے گی. اور میں اس سلسلے میں آج صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں نہیں, پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی جا رہی ہے. اور صرف پاکستانی اور کشمیری نہیں بلکہ تمام لوگ جو ہیومن ڈگنیٹی پہ یقین رکھتے ہیں, سوشل جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں, رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن پر یقین رکھتے ہیں اور ہیومن رائٹس پر یقین رکھتے ہیں, آج وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں اوورسیز کشمیریز جو وہاں پہ اور پاکستانیز جس جوش و جذبے سے, بلکہ میں یہ کہوں کہ مسئلہ کشمیر اس وقت تک زندہ رکھنے میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیریز ہیں ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہوگا. اور میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جو ایک جرأت مندی کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, انتہائی نامساعد اور مشکلات حالات میں بھی بھارتی فوج سے برسر پیکار ہیں. آج انہی حریت پسندوں کا خون جو کپواڑہ میں گرا, سری نگر میں گرا, اننت ناگ میں گرا, آج وہی خون رنگ لا رہا ہے اور دنیا کی توجہ کشمیر پر مبذول ہو رہی ہے. اور اس وقت جو انٹرنیشنل پبلک اپینین ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. مودی اور انڈیا کے خلاف ہو چکا ہے اور ہم نے اسی پبلک اپینین کو کیش کرانا ہے, وہاں کی پارلیمنٹس میں لے کے جانا ہے. اور پھر ان کی حکومتیں ابھی کچھ بھارت کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے جڑی ہوئی ہیں, وہاں ان کی ٹریڈ ہے, ان کا انٹرسٹ ہے مارکس میں, لیکن انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جس طرح ہو رہی ہے, بربریت ہو رہی ہے, وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اگر اس پہ انہوں نے نہ بولا تو ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف, حکومت پاکستان, پاکستانی عوام, افواج پاکستان, شرکائے محفل و سامعین کا کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی پر دلی طور پر شکر گزار ہوں. پاکستان زندہ باد, تحریک آزادی کشمیر انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچے گی. پائندہ باد. صدر آزاد ریاست جموں کشمیر. قیام پاکستان اور آزاد ریاست جموں کشمیر کے قیام سے لے کر اب تک پچھلے 75 سالوں میں کشمیر کے نڈر
اور بہادر عوام نے بھارتی جارحیت کا بے پناہ مقابلہ کیا ہے۔ اس میں نہتے عوام جو لائن آف کنٹرول کے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ آئے دن بھارتی جارحیت کا نشانہ بنتے ہیں۔ انہی شہداء کے لواحقین اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کے متاثرین میں اظہار یکجہتی کے طور پر مالی امداد کی جائے گی اور تقسیم کی جائے گی۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ امداد چیئرپرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی برائے کشمیر جناب شہریار خان آفریدی صاحب کی بدولت ہمارے برادر ملک کویت نے 5 ملین روپے مہاجرین کے لیے اور سینئر منسٹر آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے 10 ملین روپے شہداء اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا نشانہ بننے والوں کے لیے ذاتی طور پر مہیا کیے ہیں، جن میں کچھ آج تقسیم ہوں گے اور باقی آج ایک اور طے شدہ تقریب میں دیے جائیں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کہ وہ آئیں اور شہداء کے لواحقین کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ عبد الرشید، مشتاق، وقاص، شبیر، صداقت حسین، حمزہ میر، مطیع الرحمان، محمد حسین، لال حسین، بی بی حسن جان، اب میں درخواست کرتا ہوں جناب شہریار خان آفریدی چیئرپرسن پارلیمانی اسپیشل کمیٹی برائے کشمیر کہ وہ آئیں اور مہاجرین کی حوصلہ افزائی کریں۔ گلزار بٹ، یونس بٹ، شاہدہ بی بی، یاسین میر، محمد رفیق، فہمیدہ، شکیل فاطمہ، شکیلہ بی بی، مرسلین تانترے، عبد القیوم، میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کہ آپ حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم صدر آزاد جموں کشمیر، جناب محترم وزیر اعظم صاحب آزاد جموں کشمیر، جناب محترم چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پارلیمان کے افراد، بیوروکریسی کے افراد، آفیسرز، خواتین و حضرات، متاثرین
जो लाइन ऑफ कंट्रोल से यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि आज का दिन ये हमें याद दिलाता है कि ये यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर हम मनाते भी हैं और दोबारा दुनिया को बार बार जहाँ बता रहे हैं कि कश्मीर के साथ क्या जुल्म हो रहा है, उस याददाश्त को पक्का कर रहे हैं। और बड़ी लंबी जद्दोजहद की कहानी है। मेरे भाई ने यहाँ पर जिक्र किया कि 1832 में क्या वाक़या पेश आया। फिर हमें ये भी याद है कि 1846 में माहिदा अमृतसर के तहत कश्मीरी भाइयों को 75 लाख नानक शाही के एवज बेचा भी गया। और यहाँ का मुसलमान एक मुसलसल जद्दोजहद के अंदर लगा है और आज तक लगा है। ये तो क़याम पाकिस्तान से पहले की बात थी। ये तो उस वक्त का जिक्र था जब सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा इकबाल और कायद आज़म इर्तिकाई कैफियत से भी गुज़रे कि एक यूनाइटेड इंडिया से हटकर उन्होंने 1930 के बाद से ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान में मुसलमान और दूसरी मज़हब के रहने वाले इकट्ठा चल नहीं सकते। ये इस वजह से नहीं कि के मुसलमान खुद अलहदगी चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुसलमान अपने जज्बे के तहत, बैनुल अक़वामी सोच के तहत इकट्ठा रहने को प्रेफर करता था। और जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिस दिन बनी 1906 के अंदर, और उसके पहले सदर सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, उन्होंने ये कहा कि एक बैरिस्टर है बम्बई का जो कहता है कि हिंदुस्तान यूनाइटेड होगा, तो वो बैरिस्टर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे। तो ये इस बात की गवाही है कि मुसलमान ने साथ रहने की कोशिश की। और 1930 में फिर अल्लामा इकबाल ने भी ये पहचाना इस बात को, दो कौमी नज़रिए का प्रचार शुरू हुआ और लेक्चर्स ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट जो उन्होंने लखनऊ और कानपुर में दिए और अंग्रेज़ी में दिए। ऑडियंस उर्दू समझता था, अंग्रेज़ी में इसलिए दिए कि वो पार्लिमान बरतानिया के अंदर इस बात को पहुंचाना चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। और कायद आज़म ने फिर ये मूवमेंट चलाया और 1940 की एक दास्तान। ये मैं आपको इस वजह से बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि इस दो कौमी नज़रिए को हिंदुस्तान चैलेंज करता रहा। पाकिस्तान में भी कुछ बदनसीब लोग थे जो इसको चैलेंज करते रहे और हिंदुस्तान रोज़ाना, भारत रोज़ाना इस पर मोहर लगाता है कि ये नज़रिया सच्चा था। रोज़ाना मोहर लगाता है, रोज़ाना। कल का एक वीडियो मैंने देखा जिसमें मासूम बच्चियां 9वीं और 10वीं क्लास की जो हिजाब लगाकर कर्नाटक में स्कूल जा रही थी, उनको बाहर रोक लिया गया और कहा गया कि हिजाब उतारो। तो हिंदुस्तान जिस अंदाज से अपने अंदर आग लगा रहा है वो तो एक अलग कहानी है, जल जाएगा, बाकी नहीं रहेगा। मगर इस वक्त हम जो मजालिम वो ढा रहा है कश्मीर के ऊपर, उसकी याद हम ताज़ा करना चाहते हैं। और ये कंक्रीट का मीनार, इसके अंदर उनके आंसू हैं सदियों से जो जुल्म के अंदर गुजरे हैं, उनका लहू है जिन्होंने लहू बहाया, उनके आंसू हैं जो यतीम हुए, उन बेवाओं के आंसू है जो जिनके शौहर शहीद हुए, उन माओं के आंसू हैं जिनके बच्चे शहीद हुए, जो नस्लें उजाड़ दी गईं, जिनको इंडिया ने रेप को जिस अंदाज से, जिना बिल जबर को जिस अंदाज से रियासत का टूल बनाया, उन बच्चियों की आहें हैं, उनकी चादरें हैं इस मॉन्यूमेंट के अंदर। तो ये मॉन्यूमेंट जब इंसान खड़ा करता है तो वो उस याददाश्त को उसके अंदर पुख्ता करता है ताकि नस्लें भूलें नहीं। क्यों जरूरी है कि कश्मीर की बात नस्लें नहीं भूलें? एक तो तारीख की कहानी होती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनने के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो एक तारीख की कहानी है। मगर वो पाकिस्तान की तारीख मेरे भाई नामुकम्मल है, मेरी बहन नामुकम्मल है। जब तक कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। जब कायद आज़म पाकिस्तान आए
تو مسلم لیگ کے کچھ رہنماؤں کو ہندوستان بھی چھوڑ کر آئے، جن کے اندر چودھری خلیق الزماں صاحب کا نام ہے، اسماعیل خان صاحب کا نام ہے جو میرٹھ کے تھے، ان لوگوں کو چھوڑا کیونکہ مسلمانان ہندوستان کی بھی فکر اس پاکستان کے نظریے میں آج تک موجود ہے۔ جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کی فکر ہے، ہمارا ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہم انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا معاملہ ہے، مگر جب ظلم کرو گے مسلمان پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہی کہا ہے تم ایک بدن کی طرح ہو، یہ مسلمانوں کے لیے کہا ہے، پاکستان تو بات کی بات ہے، تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے جس انداز سے کشمیر میں مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا، جس انداز سے اکابرین کشمیر کو دھوکہ دیا گیا، جس انداز سے آج بھی وہاں کہا جا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائیں گے، اور 70 سال سے جھوٹ کے اندر ہندوستان اگر چل رہا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر بھول پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مرضی آئے کوشش کر لے، وہ تاریخ مٹا کر لکھے۔ میں نام بھول جاتا ہوں، ایک فرانس کا ایک چیک شاعر ہے، چیک ناولسٹ ہے جو فرینچ ناولز لکھا کرتا تھا، اس نے کہا کہ اگر کہیں کی تاریخ مسخ کرنا ہو یا مٹانا ہو تو لوگوں کی یادداشت کو کمزور کرو، تاریخ کی کتابیں پھاڑ دو، نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کرو اور اس کا اہتمام کرو کہ لوگ بھول جائیں۔ تو جدوجہد کا بنیادی اصول ہے کہ ہم بھولیں گے نہیں، ہم یاد رکھیں گے ایک ایک واقعہ۔ ہم معاف کر سکتے ہیں مگر ایک ایک واقعہ یاد رکھیں گے۔ اور جس انداز سے وہاں ظلم ہو رہا ہے، جناب پیلٹ گنز کا استعمال، میں نے جب شروع انہوں نے کیا تو میں نے ٹیلی ویژن پر بار بار کہا کہ میں ہندوستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ان کے اوپر باقی ہے، یہ پیلٹ گن ہندوستان میں کسی اور جگہ استعمال کر کے دیکھیں۔ ایک کشمیر میں استعمال کیا، لوگوں کو زخمی کیا، ہزاروں کو، لوگوں کو، بچوں کو نابینا کیا، سیدھا آنکھوں میں مارا۔ کتنی شہادتیں، 1 لاکھ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جو ڈاکیومنٹڈ شہادتیں ہیں، پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ دیکھیے نوجوان شہید ہوتا ہے، پورا گھر زوال پذیر ہو جاتا ہے معاشی طور پر، اور نفرت کی بو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نفرت اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہندوستان کو ذرا سے بھی محبت ہوتی کشمیر کے اس حصے پر جس میں گھبرا کر، بھاگ کر، روتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز میں گیا 1948 میں 1 جنوری کو کہ یہاں سیز فائر کرو، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں اور وہ بھی وعدہ کرتے ہیں، سارے وعدے کیے، سارے ریزولوشنز پر ہندوستان نے دستخط کیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان آزاد کر لے گا، اور پاکستان کو یہ یقین تھا۔ آپ بھی دیکھیے کہ ہم کس آزمائش سے ہم اور آپ مل کر گزر رہے ہیں۔ پاکستان کو یقین تھا کہ ایک نیا ادارہ بنا ہے اقوام متحدہ کے نام سے، اور وہاں پر اگر وہ سیز فائر اور سیلف اس کے اندر وہاں پر استصواب رائے کریں گے تو ہمیں یقین تھا، اور صرف یہ طے ہوا کہ غیر جانبدار استصواب رائے کی بنیاد پر کشمیر کے اندر، جموں و کشمیر کے اندر یہ بات طے پائے گی کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جڑیں یا پاکستان کے ساتھ۔ بالکل طے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لکھا ہوا، دستخط شدہ۔ شرم نہیں آتی ان ریاستوں کو اور ان لیڈران کو کہ جو لکھ کر بھی وعدہ کریں تو دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اب دنیا کیسی ہے؟ اب دنیا یہ ہے جیسے صدر صاحب نے یہ بات کی یہاں پر کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی دنیا ہے، تجارت کی دنیا ہے، پیسے کی دنیا ہے، اقدار کی۔ جو مسلمان جس چیز کا چیمپئن ہے وہ ہے موریلٹی۔ موریلٹی کی دنیا ہی نہیں ہے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے، اور دوسری قوموں کا معاملہ ہے جس کے اوپر غصب کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے۔ پورے مشرق وسطیٰ کا جو حال خراب کیا گیا، کوئی موریلٹی نہیں ہے، جھوٹ کی بنیاد پر تباہی کی دنیا پیدا کی گئی ہے۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف، دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کی طرف کہ شاید صدیوں بعد
اقدار اور اخلاق کی بنیاد پر ہیومن رائٹس کی بات ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی امید کرتا ہے. پاکستان نے یہ ثابت کر دیا. میں اپنے فوجی بھائیوں پر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیا کہ بالاکوٹ پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ان کا جہاز بھی گرایا, منہ توڑ جواب دیا. یہ ثابت کیا کہ اگر ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے, آنکھ اٹھاؤ گے تو آنکھ نکال کر پھینک دیں گے. یہ میسج جانا ضروری ہے کیونکہ ہندوستان نے پہلے ایٹمی صلاحیت اختیار کی 1974 میں, اور 7 سال میں میرے بہادر اور عقل مند پاکستانیوں نے 7 سال میں اپنا ڈیوائس تیار کر لیا تھا. پھر ہندوستان نے پہل کی ایکسپلوڈ کرنے میں. ہم بھی مجبور ہوئے دنیا کو بتا دینے میں کہ دیکھو نیوکلیئر ڈیوائس ہے, کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھنا. اس کے باوجود بڑی جنگ کے مقابلے میں, چھوٹی جنگ کے مقابلے میں ظلم و تشدد کی جنگ تو جاری ہے. چھوٹی چھوٹی اسکرمش کے اندر دنیا ہندوستان کو جھوٹ بول رہے ہیں, اپنے ہندوستانیوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں بالاکوٹ پر یہ تھا, تباہ کر دیا. دنیا کی رپورٹس کے اندر یہ بار بار آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم نے F-16 گرا دیا. دنیا نے رپورٹ کر دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو تعصبات بڑھاتا ہے, جو صرف مسلمان کشی پر لگا ہوا ہے, جو مسلمانوں کی تذلیل پر, مسلمانوں کی معیشت تباہ کرنے پر, اور کشمیر تو سب سے بڑی مثال ہے, سارے ہندوستان کے اندر یہ کیفیت ہے. مگر سوچ تو وہی ہے, سوچ تو وہ ہندوتوا والی سوچ ہے. دیانند نے جو شروع کی تھی, آریہ سماج نے 1875 میں یا 73 میں معاملہ شروع کیا, پھر گولکار, پھر سورکار, اور پتہ نہیں کتنے کتنے نفرت کو مزید بڑھا رہے ہیں, اور دنیا پہچان نہیں رہی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. دنیا پہچان نہیں رہی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ہی یہ بات کی, اور پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز نے 2018 میں UNHCR نے یہ رپورٹ دی کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہے. اور اب ایک نئی ترکیب انہوں نے چلی ہے کہ ڈیموگرافی کو بدلا جائے, لوگوں کو لایا جائے, لوگوں کو بسایا جائے. یہ ڈیلیمیٹیشن کا جو آپ نے ذکر کیا, اس انداز سے کوئی جھوٹی حکومت وہاں قائم کی جائے. اگر اس کو کچھ بھی خیال تھا کشمیر کے اندر, کبھی بھی خیال آیا ہو, تو دیکھ لے آج دنیا, ادھر دیکھ لے, ادھر دیکھ لے, کہاں امن ہے, کہاں ظلم ہے, کہاں معاشرہ بند ہے, کہاں اخباروں کو جانے نہیں دیتے, کہاں دنیا کے جرنلسٹ یا پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز کو گھسنے نہیں دیتے, اور کہاں معاملہ کھلا ہوا ہے اور یہ آزاد ہے. کتنی خوبصورت. اور مجھے یہاں بیٹھ کر یہ خیال ہو رہا تھا کہ میری اتنی خوبصورت وادی کشمیر ہے, اور ادھر بیچارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا. ذرا سا احساس کرو, ذرا سا تصور کرو کہ وہ باہر نکلے تو ان کی گرفتاریاں ہوں, گھروں میں محاصرہ کیا جائے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے, گرفتار کر کے بلا جواز گرفتار بند کر دیا جائے, اور ظلم کی انتہا کہ ریپ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے. کیا کوئی معاف کرے گا؟ کوئی نسل معاف کرے گی؟ کوئی آنے والے معاف کریں گے؟ جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ معاف کرے گا؟ تو معافی بھی نہیں ملنی. اور ظلم و تشدد ہم روکیں گے. کیسے روکیں گے؟ اب آپ کو یہ بتاؤں, یہ تو میرا وہ ہے کہ بات یادداشت کو مستحکم کرو, دنیا کو بتاؤ, اور آج کی تقریب کے ذریعے پھر دنیا کو بتاؤ. دنیا کی فکریں اس وقت معاشی فکریں ہیں. معاشی اعتبار سے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہر جگہ وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں, مگر کب تک اگنور کریں گے؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہداء کو جن کی یاد پہ یہ مانیمنٹ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو تو ظاہر اجر دے گا, ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. جو نقصان ہوا ان شہادتوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ اس نقصان کا ازالہ کرے. اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے, آکیوپائڈ انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر کو آزاد کرے. وہ آزاد فضاؤں کے اندر بچے جنم لیں, آزاد فضاؤں کے اندر ان کی تعلیم ہو, ان کی معیشت ہو. جو خوبصورتی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے, میرے کشمیری بھائی جو اکراس دا بارڈر ہیں, وہ بھی ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع ملے. لہٰذا یہ آزادیاں جو ہیں
اس کو پکڑ کر رکھنا چاہیے ہمیں. یہ جو پاکستان کی آزادی ہے یہ پکڑ کر رکھنی چاہیے. اور یہ جو ہائیبریڈ جنگیں جو مختلف روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں یہ سب ایک ہی سلسلے کی کہانی ہے. میرے فوجی سویلینز مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہائیبریڈ وارفیئر ہے فرام اکراس دا بارڈر. اور پاکستان کہیں انٹرفیئر نہیں کر رہا. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی پاکستان کا بال بیکا کر نہیں سکتا. ہم نے بڑی بڑی دہشت گردیوں کا مقابلہ کیا. پاکستان از دا موسٹ سکسیسفل نیشن ان دا ورلڈ جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہو. کوئی قوم یہاں سے لے کر آپ اٹلانٹک تک چلے جائیے سب قومیں فیل ہوئی, سپر پاورز فیل ہوئی. پاکستان کی افواج اور پاکستانیوں کی پالیسیاں, ہم نے ریفیوجیز کا بھی خیال کیا. یہ بحریہ روم میں ڈوبنے دیتے ہیں, مرنے دیتے ہیں, ہمیں ہیومن رائٹس کے نصیحت کرتے ہیں. جب جی ایس پی پلس کی بات آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی فکر کرو. اور پرسوں کی خبر ہے کہ گریس نے ریفیوجیز کو اندر آنے نہیں دیا اور 10 ریفیوجیز دے فروز ٹو ڈیتھ. 6 ارب یوروز خرچ ہوتے ہیں اس بات پر کہ ریفیوجیز یورپ میں نہ آئیں. مگر جن کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں, جن رینیگیڈ فوجیوں کے اوپر میڈیٹرینین کے اندر, وہ ان کو پکڑتے ہیں, ان کو ظلم کرتے ہیں, ان کو ریپ کرتے ہیں, ان کو گرفتار کرتے ہیں, بچوں کو بیچتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے. میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے. اور کس کی بات ہے؟ کہاں کس کو آواز دیں گے آپ؟ تو صرف اللہ کو آواز دو. اپنے آپ کو مستحکم کرو, اپنی افواج کو مستحکم کرو, اپنی قوم کو مستحکم کرو, اپنی معیشت کو مستحکم کرو, اپنی اولاد کو, اپنے لوگوں کو مستحکم کرو, فیک نیوز کا مقابلہ کرو, جو گمراہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو. کوئی طاقت دنیا کی کشمیر کی آزادی سے روک نہیں سکتی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں گا انشاءاللہ. پاکستان کا عروج ابھی آپ نے دیکھنا ہے. حالات سازگار ہیں اور وہ پاکستان کی شہ رگ کشمیر کیسے پیچھے رہ سکتی ہے. تو لہٰذا میں دنیا کو بھی وارن کرتا ہوں, اقوام متحدہ سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کر لو. امن کے ذریعے پاکستان نے صبر کیا ہے, امن کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں. میں کل کا وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو خود آگ لگا رہا ہے. اٹ از جیسے خوشونت سنگھ نے کتاب لکھی تھی 2006 کے اندر, دی اینڈ آف انڈیا. اچھا, اور اینڈ اس نے کہا کہ پاکستان تمہیں ختم نہیں کرے گا, تم اندر سے اپنے آپ کو آگ لگاؤ گے. وہ آگ بھی ہم ابھرتی دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ود دا گڈ وشز اور ود دا گڈ نیوز کہ کشمیر بنے گا پاکستان, میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ عزت افزائی ہوئی کہ اس مانومنٹ کے پاس آ کر یہ میں تقریر کر سکوں. السلام علیکم. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. خواتین و حضرات, اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جموں کشمیر مانیمنٹ کا باقاعدہ افتتاح فرمائیں گے. یہ مانیمنٹ معلومات کی جنگ سافٹ پاور پروجیکشن میں اہم حربہ ہے. منتخب حاضرین صدر مملکت کے ہمراہ ہوں گے. باقی مہمانان گرامی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی نشستوں پر رہیں. ہم آپ کو صدر مملکت کی مانیمنٹ کی افتتاح پر تاثرات لمحہ بلمحہ اسکرین پر دکھائیں گے. پہلے 3 روز پہ مہمانان گرامی صدر مملکت کے ساتھ مانیمنٹ کا افتتاح کریں گے. ہمارے کشمیری بھائی ساتھ ہاتھ لگائیں گے تو معاملہ چلے گا. آئیں جناب, چیف صاحب آپ بھی آئے, ہاتھ لگائیں ذرا. آپ بھی سر آپ بھی ذمہ دار ہیں. ہاں جی ہاں, یہ بڑا معاملہ ہے, چھوٹا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس مقام کو ہر خاص و عام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا. اہل کشمیر کی مجاہدانہ کاوشوں کو قبول فرما. غاصب قوتوں کے تسلط سے انہیں آزادی نصیب فرما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم سر. یہاں پہ میں آپ کو اس مونومنٹ کے بارے میں اہم خط و خال کے بارے میں بتاؤں گا.
बुनियादी तौर पर इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है जो टनल कहलाता है जिसमें हम खड़े हैं, और दूसरा बाहर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी मोनूमेंट तामीर किया गया है। इस टनल के अंदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर की आज़ादी से पहले की तारीख अवेज़ा की गई है। इसके बाएं जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर अवेज़ा की गई हैं। अगर हम इसके दरमियान में देखते हैं तो यहाँ पे 6 अहम शख्सियात हैं जो इनकी सियासी और अस्करी जद्दोजहद को ज़ाहिर करती हैं। सबसे पहला फ्रेम जो है जम्मू कश्मीर के सिख और डोगरा के बारे में है। दूसरा फ्रेम जो है ये योम शोहदा के बारे में है, जब 13 जुलाई 1931 को तो श्रीनगर के अंदर लोग इकट्ठे हुए और उनमें 22 नौजवानों को अजान की तकमील के दौरान ही शहीद कर दिया गया। इससे अगला फ्रेम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बारे में है, जिसको 19 अक्टूबर 1932 में कायम किया गया और फिर उसके बाद 1939 में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। इसके बाद आगे जो फ्रेम है ये इंडिया और ब्रिटिश के दरमियान इल्हाक को जाहिर करता है, जब रेड क्लिफ ने गुरदासपुर का अहम शहर इंडिया के हवाले कर दिया ताकि उनको राहदारी मिल सके। ये लाइट्स के साथ इसको ठीक है सर, इसके साथ मोनूमेंट है। जब 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से इल्हाक के मुतालिक बहुत अहम करारदाद पास की। सर यहाँ पे हमारे दाएं तरफ अगर आप देखते हैं तो ये हमारी सियासी जद्दोजहद को जाहिर करते हैं, जहाँ पे 3 अहम शख्सियात की तस्वीर हैं और बाएं जानिब अस्करी शख्सियात हैं। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जिन्हें बानिया कश्मीर और गाजी मिल्लत के नाम से पुकारा जाता है, चौधरी गुलाम अब्बास जिन्हें रईसुल एहरार और कायदे कश्मीर के नाम से जाना जाता है, सैयद अली शाह गिलानी जो मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े हुर्रियत लीडर थे और पाकिस्तान की हुकूमत ने उनकी बहुत किरदार के ऊपर इनको निशाने पाकिस्तान के नाम से नवाजा गया। बाएं तरफ सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान की तस्वीर अवेजा है। नायक सैफ अली जंजुआ जो 1948 में जंग लड़ते हुए बड़ी बहादुरी से शहीद हुए और इन्हें हिलाल कश्मीर जो सबसे बड़ा कश्मीर का अवार्ड है, फौजी अवार्ड, वो दिया गया जो बाद में निशान हैदर के बराबर बना। ये सिपाही हुसैन बीबी हैं जो चिड़ी कोट के मकाम पर 1947 में बड़ी बहादुरी के साथ लड़ती हुई जामे शहादत नोश किया और इनको फख्रे कश्मीर कहते हैं, को आवाज दिया गया जो सारे जुरत के बराबर है। इसके बाद 6 मजीद फ्रेम हैं जो हिस्ट्री को बयान करते हैं। सबसे पहला जो है वो इंडिया की मनूवरिंग है, किस तरीके से उसने शेख अब्दुल्ला को राजी किया अपने साथ इल्हाक करने के लिए कोशिश करते रहे। फिर उसके बाद स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। आगे हम देखते हैं तो जो मकामी जद्दोजहद थी डोगरा RSS और अकायद दल के बारे में बात की गई है। फिर हमारे जो पख्तून भाई कबाइल थे वो आए और वो आज़ाद फोर्सेस के साथ लड़े, उसके बारे में बात की गई है। अगर हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर वो सारे हालात बताते हैं जब हिंदू महाराजा ने इंडिया का इल्हाक किया, इंडिया के साथ इल्हाक किया और वहां पे उनकी अफवाज को दावत दी। और सबसे आखिर में ये UN इंटरवेंशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से UNIO सीज़फायर लाइन कायम हुई। इसी के अंदर एक स्टेटमेंट है जो नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वादा किया था कि कश्मीरियों को इक्तिसादी राय का हक दिया जाएगा ताकि वो अपना खुद सिलेक्ट कर सकें, लेकिन ये वादा आज तक पूरा नहीं हो सका। यहाँ के ऊपर ये प्री पार्टीशन जो हिस्ट्री है वो खत्म होती है और इसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। आरिफ अलवी ने यादगार का इफ्तिताह किया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया है मुजफ्फराबाद में, जहां पर उनको मॉन्यूमेंट के हवाले से तफसीलात शेयर की गई, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तारीख थी। और इससे पहले डॉक्टर सदर आरिफ अलवी ने खिताब भी किया तकरीब से। उन्होंने कहा कि फ़ौजी भाइयों ने बालाकोट में बमबारी का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज ने बता दिया कि आँख दिखाओगे तो आँख निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे। दुनिया ने हमले से मुतालिक भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया।
آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ اس یادگار شہداء کو انسانیت کے لیے مینار نور بنا. شہدائے کشمیر کی قربانیوں کو قبول فرما, ان کے درجات کو بلند فرما برحمتک یا ارحم الراحمین ثم آمین. Honorable President, یادگار کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. Respected dignitaries and Honorable President, یادگار کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. ابھی ہم جس حصے میں کھڑے ہیں اسے دا والز آف سیکریفائس کہا جاتا ہے, اور اس میں اندرونی 8 دیواریں جو کہ جموں کشمیر کے شہداء کی عکاس ہیں اور اس خون کی عکاس ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہایا گیا. اس میں پہلی 2 دیواریں یہاں کی سویلین آبادی بشمول پولیس کے شہداء پر مشتمل ہیں, جبکہ دائیں طرف والی 3 دیواریں یہاں کے مقامی مسلح جتھوں, اس کے ساتھ ان کی کمک کو آئے ہوئے قبائلی جتھوں اور یہاں کے پاک فوج میں جو آزاد کشمیر کے شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان کے نام آویزہ ہیں. جبکہ سر ہمارے بائیں جانب والی ان 3 دیواروں پر پاک فوج کے مسلح جری جوانوں کے نام آویزہ ہیں جنہوں نے منزل مقصود آزادی کشمیر کے حصول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. سر بیرونی جو 4 دیواریں ہیں یہ پاکستان کے 4 صوبوں کی عکاس ہیں, اور یہ اس چیز کی غماز ہیں کہ یہ 4 صوبے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ایک شیلڈ آف ڈیفنس کا کام کرتے ہیں. ان 4 صوبوں پر مسلح افواج پاکستان کے جری شہداء کے نام لکھے گئے. ٹوٹل کتنے ہیں سارے؟ یہ ٹوٹل سر اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں وہ 20,000 ہیں, اور تقریباً 8,000 جو ہیں ان 12 دیواروں پر ہیں. سر سامنے یہ جو بلاسٹڈ وال ہے یہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کی ترجمانی کرتی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے قریب 20,000 شہداء کے نام گولڈن بک میں لکھے گئے. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. یہاں سے اس یادگار کے تیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس کو فریمز آف اوبلیگیشن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. یہ 4 فریمز ہیں, یہ 4 وہ ذمہ داران ہیں جن سے کشمیری عوام آزادی کے حصول کے لیے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں, اور انہی 4 کلیدی کرداروں سے ہوتے ہوئے ہم اپنے منزل مقصود تک رسائی ممکن حاصل کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا فریم پاکستانی عوام کی نمائندگی کرتا ہے, اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستانیت ہی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے. دوسرا فریم مسئلہ کشمیر کے کشمیریوں کے کلیدی کردار کو اجاگر کرتا ہے. تیسرا سفید فریم مسلم امہ سے منسوب ہے اور مسلم امہ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ذمہ داری کی یاد دہانی کراتا ہے. جبکہ چوتھا اور آخری فریم عالمی برادری کی مسئلہ کشمیر کے حل میں دلچسپی کی پر زور ڈالتا ہے. اور یوں ہم ان فریمز آف اوبلیگیشن سے گزرتے ہوئے اس یادگار کے چوتھے اور آخری حصے تک پہنچ جاتے ہیں
इस हिस्से को फाइनल डेस्टिनेशन यानी मंजिल मकसूद के नाम से मंसूब किया गया है। यादगार का ये हिस्सा पिछला 3 हिस्सों से मुंसलिक जदोजहद आज़ादी की ये आखिरी कड़ी है। इस हिस्से में पाकिस्तान का नक्शा नस्ब किया गया है, जिसमें चिनार का पता मरकज़ी अहमियत के साथ रोनुमा है। यह जाहिर करता है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर की हैसियत उसके दिल की मानद है और पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। बहुत शुक्रिया सर। इस नक्शे के अंदर वो जो हिस्सा ओपन रखा गया है ना, उससे हम नीचे आकर बाकी हिंदुस्तान के लोगों से आरिफ अलवी को यादगार के बारे में पस मंज़र और महल वक़ू के हवाले से बताया गया और तमाम तर हिस्सों के हवाले से उन्हें मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब हुई और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। तकरीब में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी शरीक हैं। तकरीब में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी भी मौजूद हैं। यादगार शोहदा आज़ादी के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तामीर की गई है। तो इससे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इससे खिताब भी किया इस तकरीब से, जिसमें उनका कहना था कि फ़ौजी भाइयों ने बालाकोट में बमबारी का और उनको भरपूर जवाब दिया। पाक फ़ौज ने बता दिया कि आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे। इस तकरीब से खिताब कर रहे थे आरिफ अलवी और उनकी जानिब से कहा गया कि दुनिया ने हमले से मुताल्लिक भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर और भारत में मजालिम की सोच हिंदुत्व वाली सोच है। दुनिया और आलमी तंजीमें कह रही हैं कि भारत नस्ल कुशी की तरफ जा रहा है। कश्मीरी बाहर निकलें तो गिरफ्तारियां होंगी, घर में हों तो मुहासरा किया जाएगा। तो ये तकरीब इस वक्त जारी है। मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब है, जिसके मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज आज़ाद 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। भारत के गैर कानूनी और ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में मुल्क में इस वक्त रैलियों का सिलसिला जारी है। यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुल्क भर में जलसे और रैलियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से ये मुतालबा भी किया गया है कि मकबूजा वादी का कब्ज़ा छुड़ाया जाए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि बार बार इस बात को दोहराते भी हैं कि भारत बग़ैर रुकावट कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दे। शाहराए दस्तूर पर रैली में सदर मुमलिकत वज़रा अरकान कौमी असम्बली ने भी शिरकत की। तो इस वक्त के जो मनाजिर हैं वो आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के मनाजिर हैं, जहाँ पर यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि यादगार शोहदा की इफ्तिताही तकरीब में शरीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी इस तकरीब में शरीक हैं। तकरीब में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी भी इसमें शरीक हैं।